بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ میں ایسے الفاظوں کی نشاندہی کریں گے جن کو پڑھتے ہوئے لوگوں کی بہت بڑی تعداد کنفیوز ہو جاتی ہے اور ان الفاظوں کو غلط پڑھتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین ان الفاظوں کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت میں یہ تین الفاظ دیکھیں، ھدی من ربہم۔ اس لفظ میں یہاں پر یا ساکن ہے اور پھر نون ساکن ہے۔ دال کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور پھر میم کو را کے ساتھ ملائیں گے اور شد والے الفاظ پر تشدید ہوگی۔ ھدی من ربہم، ہا پیش ہو، دال میم دو زبر دم، میم را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بی، حامیم زیر ہم، ھدی من ربہم۔ ان الفاظوں کو دیکھیں، ربحت تجارتہم، اس میں اس ہا کو اس تشدید والی تا کے ساتھ ملائیں گے۔ یاد رکھیں جہاں پر جزم اور شد والے حروف اکٹھے آ جائیں، یعنی ساکن اور تشدید والے حروف اکٹھے آ جائیں تو ہم ساکن حرف کو چھوڑ کر تشدید والے حرف کے ساتھ ملائیں گے، تو اس ہا کو تا کے ساتھ ملائیں گے۔ کیسے؟ را زبر را، با زیر بی، ہا تا زبر حت، تا زیر تی، جیم الف زبر جا، را زبر را، تا پیش تو، ہا میم پیش ہم، رابحت تجارتہم۔ اس لفظ میں بہت سارے لوگ اس چھوٹی میم کو پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں۔ یہاں صاد کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور پھر میم کو اس چھوٹی میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی صاد میم پیش سم، میم میم دو پیش مم، سم مم، با کاف پیش بک، میم دو پیش من، بک من، سم مم بک من۔ صاد کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ ہوگا اور پھر میم کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ ہوگا، سم مم بک من۔ اس لفظ میں اس چھوٹی میم کو کیسے پڑھیں گے؟ میم پیش مو، ہا یا زیر حی، محی، طا میم دو پیش تم، محیطم، با لام زیر بل، کاف کھڑی زبر کا، فا زیر فی، را یا زیر ری، نون زبر نا، بالکافرین، محیطم بالکافرین۔ طا کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ ہوگا اور جب یہاں پر وقف کریں گے تو نون ساکن ہوگا۔ واللہ محیط بالکافرین۔ اس لفظ میں اس چھوٹی میم کو کیسے پڑھیں گے؟ واو مدہ کیسے ہوگا اور یا مدہ کیسے ہوگا؟ حمزہ میم زبر ام، با زیر بی، ام بی، حمزہ واو پیش او، نون یا زیر نی، ام بی او نی۔ اس حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ ہوگا، اس حمزہ کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اسی طرح نون کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو کھینچ کر پڑھیں گے، ام بی او نی۔ اس لفظ میں اگر ہم وقف کرتے ہیں تو یہاں پر وقف کیسے ہوگا اور اگر وقف نہیں کرتے تو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ تو ناظرین، اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو واو کے اوپر دو پیش جزم میں بدل جائے گی، یعنی عین زبر ع، دال واو پیش دو، عدو، لبعض عدو، ایسے وقف کریں گے۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو واو کو آگے واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، عین زبر ع،
دال واو پیش دو، واو واو دو پیش وو، واو زبر وا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، عدو والاکم۔ اگر وقف کریں گے تو اس کو عدو ایسے پڑھیں گے، اور اگر وقف نہیں کرنا تو اس کو ملا کر پڑھیں گے عدو والاکم۔ اس لفظ میں دیکھیں یہ والی میم ساکن ہوگی اور پھر یہ والا نون ساکن ہوگا، یعنی کاف کو شد والی میم کے ساتھ ملائیں گے اور پھر اس میم کو چھوٹی میم کے ساتھ ملائیں گے۔ کیسے؟ عین نون زبر عن، کاف میم پیش کم، عاکم، میم میم زیر میم، با عین زبر با، دال زیر دی، میم بعدی، عاکم، میم بعدی۔ کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے تب بھی غنہ ہوگا، اور میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے تب بھی غنہ ہوگا۔ عاکم میم بعدی۔ اس لفظ میں ناظرین دیکھیں کہ یہ والا الف بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے اور یا بھی ساکن ہے، تو جب ہم یہاں وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ علیکم المن والسلوى، یعنی واو کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے، یا کو چھوڑ دینا ہے، اور اسی طرح اس میں حمزہ اور اس لام کو نہیں پڑھنا، یعنی واو کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ واو سین زبر وس، سین لام زبر سل، واو کھڑی زبر وا، والسلوى، علیکم المن والسلوى۔ اس لفظ میں دو حروف ایسے ہیں جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، یعنی طا اور تا، تو ان کو پڑھتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، یعنی ہا طا زیر حت، طا زبر طا، حت طا، تا نون دو پیش تن، نون غین زبر ناو، تن ناو، حتواتن ناو، فا را زیر فر، حتواتن ناغفر۔ بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہوئے طا اور تا میں آواز کا فرق نہیں کرتے، وہ طا کو تا پڑھ دیتے ہیں، حتاتن، حتاتن، تو ایسے یہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ طا کو پر پڑھیں گے اور تا کو باریک پڑھیں گے، یعنی حتواتن ناغفر۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سورہ البقرہ کے تقریباً 9 مشکل الفاظوں کو پڑھنا سیکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار دیکھ لیتے ہیں تو ان الفاظوں میں آپ کی دوبارہ غلطی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اگر کسی کی بھی کوئی بھی غلطی ہو تو وہ درست ہو سکے۔ اور اگر آپ اپنی مزید غلطیاں درست کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اس سورت کے مزید مشکل الفاظوں کو ہم اگلی ویڈیو میں پڑھنا سیکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔